ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الروم، سورۃ اللقمان، سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورہ احزاب آدی تلاوت ہوئی۔ 21 پارے الحمدللہ پورے ہوئے۔ سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ بھی پڑھا گیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا یہ اعتراض ذکر کیا کہ وہ کہنے لگے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ جو معجزے ہم کہتے ہیں کہ یہ دکھاؤ، یہ معجزے لاؤ، وہ نشانیاں، وہ معجزے کیوں نہیں لاتے جن کا ہم مطالبہ کریں، ادھر ہم بولیں اور ادھر دکھا دیں، تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر اللہ کے نبی ہیں تو پھر تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ معجزہ، یہ نشانی، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اللہ کے اختیار میں۔ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو تمہیں صرف آخرت سے ڈرانے آیا ہوں کہ اپنی آخرت سنبھال لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَمْ يَكْفِ مَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، یہ معجزے مانگ رہے ہیں، نشانیاں مانگ رہے ہیں، ان کے لیے یہ کافی نہیں ہم نے کیسی عظیم کتاب آپ پر اتاری ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ، اس کتاب میں رحمت ہی رحمت ہے، اس کو پڑھیں، اس کی ہر آیت معجزہ ہے، یہ پوری کتاب معجزہ ہے۔ کوئی آدمی دنیا میں اللہ کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے تو یہ قرآن مجید معجزہ۔ کون کسی کتاب کو اس طرح یاد کر سکتا ہے، لفظ بلفظ، زبر زیر کا فرق کیے بغیر بھی اتنی عظیم کتاب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، نبی جب دنیا سے گئے تو معجزہ بھی ساتھ چلا گیا۔ مجھے اللہ نے ایسا معجزہ دیا ہے کہ میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا، میرا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور فرمایا کہ میرے اس معجزے کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے، میری امت ساری امتوں سے زیادہ ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے جو اللہ نے معجزہ دیا ہے وہ قرآن مجید ہے، یہ بہترین معجزہ۔ فرمایا کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ جو مکانات ہم نے دیکھے ہیں، جو اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں ہم نے دیکھی ہیں، جو عمدہ سے عمدہ لباس ہم نے دیکھے ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اللہ کی قسم یہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو آج تک کسی کان نے نہیں سنا، آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آج تک اس کا تصور بھی کسی کے دل میں نہیں گزرا۔ کاش یہ چیزیں عارضی ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ چیزیں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے بس یہی نماز، اخلاق، معاملات اپنے ٹھیک کر لیے جائیں، وہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ نہ زندگی ختم ہوگی، نہ نعمتیں ختم ہوں گی، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، نہ نعمتوں میں کمی آئے گی، نہ کبھی آپ کو روکا جائے گا کہ بس کرو۔ دنیا میں فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد میں رہ کر۔ آخرت کی نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو مزے لے کر، دبا کر جتنا کھا سکتے ہو، نہ بیماری کا ڈر، نہ نعمت کے ختم ہونے کا ڈر۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مشرکین مکہ کی ایک حالت ذکر فرمائی، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہ جب سمندر میں کسی طوفان میں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ اب اس طوفان سے سوائے تیرے کوئی نہیں نکال سکتا، اور جب خشکی پہ اترتے ہیں اذا ہم یشرکون، پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دکھ اور بیماری میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ سب اختیارات کا مالک اللہ خود ہے اور اسی کو پکارتے ہیں، لیکن جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر اسی شرک میں پڑ جاتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، دین پہ بظاہر آدمی سوچتا ہے کہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اس کے سارے مسائل سارے احکامات پہ کون عمل کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوشش کرے ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ کسی نے بڑی خوب مثال دی ہے، دور سے کوئی آدمی کسی سڑک کے کنارے پہ کھڑے ہو کر دیکھے کہ یہ سڑک آگے جا رہی ہے یا آگے جا کے بند ہو جاتی ہے، اور سڑک کے دونوں کناروں پہ اگر درخت لگے ہوئے ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے تھوڑے آگے جا کر یہ سڑک بند ہو جائے، آگے جانے کا راستہ نہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ کا نام لے کر گاڑی اس سڑک پہ ڈال دے، وہ جو آگے جاتا جائے گا اس کو راستہ ایسے ہی کھلتا ہوا ملے گا۔ یہ دور سے نظر آتا ہے کہ آگے سڑک بند ہے، بند ہوتی نہیں ہے۔ فرمایا یہی بات ہے جو اسلام کو دور سے دیکھتے ہیں کہ کیسے عمل ہوگا، کس طرح عمل کریں گے، تو ان کو یہ راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن جو اللہ کا نام لے کر عمل شروع کر دیں اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہر قدم اٹھنے والا آسان ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہی فرمایا جو ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں اپنی قدرت کی بہت مثالیں دی، فرمایا کہ دیکھو نکاح سے پہلے آپس میں کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی پہچان نہیں ہوتی، نکاح کی برکت سے اللہ کیسی محبت پیدا فرما دیتے، یہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دیکھو زبان بظاہر تو گوشت کا ٹکڑا سب کا ایک جیسا ہے، لیکن اس سے نکلنے والے الفاظ مختلف ہیں۔ ایسے ایک کو دوسری کی زبان سمجھ نہیں آتی، دوسری کو اس کے سمجھ نہیں آتی، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے لیکن رنگ مختلف، زبانیں مختلف، دن اور رات کا مختلف ہونا، یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں نا۔ فرمایا یہ آسمان کو گرنے سے کس نے بچایا؟ خود آسمان اٹکا ہوا ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے اٹکا ہوا، پھر بھی اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ ساری کائنات کی چیزیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں۔ جس رب نے یہ چیزیں پہلے بنائی ہیں، انسانوں کو جنات کو پہلے پیدا کیا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا کہ دیکھو شرک کو سمجھانے کی مثال تمہیں تمہاری زندگیوں سے دیتے ہیں، تم اپنے نوکر، اپنے ملازم، اپنے غلام کو اپنی جائیداد میں، مال و دولت میں برابر سمجھ سکتے ہو؟ بڑا دل کرو تو برابر کر لو کہ بھائی تم بھی ایسے ہی مالک ہو جیسے میں مالک ہوں اپنی جائیداد کا، اپنی اولاد کے برابر تم نہیں سمجھتے۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم اپنے جیسے رشتہ داروں سے، بھائیوں سے ڈرتے ہو کہ ناراض نہ ہو جائیں، تو ملازم سے بھی ایسے ہی ڈرتے ہو کہ ناراض نہ ہو جائے؟ نہیں، تم اس کو اپنی جائیداد میں شریک کرنا اپنی توہین سمجھتے ہو، اپنے برابر سمجھنا توہین سمجھتے ہو، تو اللہ کی ساری مخلوق، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، یہ تو سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، تم اس مخلوق کو اللہ کے برابر کیسے سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ اللہ اپنے اختیارات اگر اپنی مخلوق میں تقسیم کر دے تو برابر ہوگے، تم تو اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، اور جس کو چاہو اللہ کے برابر کر دو، اس میں اللہ کی توہین نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ہم کھول کھول کر مثالیں دیتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پوری دنیا میں جو آپ کو بیماریاں، تکلیفیں، مصائب،
اور طرح طرح کی مشکلات نظر آ رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور فرمایا یہ ہم نے اس لیے یہ تمہیں دکھایا ہے تاکہ لوگ اپنے اعمال کا کچھ مزہ چکھیں، پتہ چلے کہ بھائی ہم نے جو غلط کام کیے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا نکلا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نظام قرآن مجید میں دیا ہے کہ آپ قصاص کا قانون نافذ کرو، سب کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ یہ جو قتل و غارت اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے، یہ کس کا رزلٹ اور نتیجہ ہے؟ ہم نے اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کیا اور اس کا رزلٹ بھگت رہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹو، ہم نے نہیں کاٹا، چوری پہ چوری ہو رہی ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ یہ اس کا رزلٹ ہے۔ نہ کسی کی جان محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ، نہ کسی کی عزت محفوظ۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ تم اپنے اعمال کا رزلٹ چکھو، اصل تو سزا آخرت میں ملے گی۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُهُم مُشْرِکِینَ۔ چل پھر کر پوری دنیا کے حالات دیکھو، جن قوموں کو اللہ کی طرف سے عذاب سے ہلاک کیا گیا ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو مشرک تھے۔ کان اکثرهم مشرکین۔ یہ شرک کا گناہ ایسا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور آخر رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو نیست و نابود کر دیتا۔ اچھا، شیطان نے یہ دھوکہ دے دیا کہ اس امت سے تو شرک کا ڈر ہے ہی نہیں، اس امت سے شرک نہیں ہوگا، جو مرضی ہے کرے۔ اگر اس امت سے شرک نہیں ہونا تھا تو پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اتنا شرک کا تذکرہ کس لیے کی؟ یہ پہلی امتوں کو جن کو ہلاک کر دیا ان کو سمجھا رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں جن کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب اتاری ہے۔ یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ سبحان۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتیں ذکر فرمائی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی۔ سب سے پہلی نصیحت یہ کہ بیٹا شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم۔ پھر بہت ساری نصیحتیں کی کہ دیکھو کسی کے ساتھ جب گفتگو کرو تو انتہائی باادب ہو کر گفتگو کرو، متکبرانہ گفتگو نہیں کرنا کہ گال پھلا کر آپ بات کریں، سیدھے منہ بات نہ ہو، اور بڑے بول بولنا جس پہ تکبر اور غرور پایا جائے، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ چھوٹی سی نیکی بھی اگر کرو گے وہ بھلے دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلا، مگر جس کی رضا کے لیے کی ہے وہ اس نے محفوظ کر لی ہے، قیامت کے دن وہ آپ کو سامنے پیش کرے گا اور اس کا بدلہ دے گا۔ نماز قائم کرتے رہنا اور لوگوں کو برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم کرنا، اور اس پہ جو مشکلات آئیں تو اس کو سہنا، صبر کرنا، یہ بڑی ہمت کا کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنے دنیا میں درخت ہیں نا سب کو قلم بنا دیا جائے، اور جتنا پانی ہے سارے سمندر سیاہی بنا دیے جائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف لکھنی شروع کر دی جائے۔ یہ درخت ختم ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، یہ سب سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو۔ کتنا عظیم رب ہے، شکر ہے اس مالک کا، ہمیں اللہ نے اتنی سمجھ اور توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اپنا معبود اور الہ اسی کو مانا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اس توحید پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہر طرح کے شرک و بدعات سے محفوظ رکھے۔ دنیا میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہر لحاظ سے ہم سے آگے، مال و دولت میں، سمجھ میں، سب کچھ ہے، شرک میں مبتلا ہے۔ کوئی گائے کا پیشاب پی رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید شفا اس میں، اور دعائیں اس سے قبول ہوتی ہیں۔ کوئی منہ پہ مل رہا ہے، کوئی بندر کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی درخت کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں ذکر فرمایا کہ اللہ کا یہ بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ جس نے شرک سے محفوظ رکھا ہے۔ اکثر لوگ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔
ہمیں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح سمجھ مل جانا، اپنے خالق اور مالک کی پہچان ہو جانا، یہی سب سے بڑا اللہ کا احسان اور انعام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جب جسم گل سڑ کر بکھر جاتا ہے مٹی میں تو دوبارہ اللہ کے لیے اٹھانا، زندہ کرنا، حساب لینا، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، ساری دنیا کے انسانوں کو پہلی دفعہ پیدا کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ ان کو اٹھانا، زندہ کرنا اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ایک بندے کو زندہ کرنا آسان ہے. سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں ایسی ذکر فرمائی ہیں کہ فرمایا یہ غیب سے تعلق رکھتی ہیں، سوائے اللہ کے کسی کو ان کا تفصیلی علم نہیں. قیامت کب آئے گی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کیسی ہوگی، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. صحیح بخاری میں آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہوا چلتی تھی، بادل آتے تھے، آپ کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ دعاؤں میں لگ جاتے، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر. ایک دفعہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ اتنے گھبرا جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ پہلی قوموں پر بھی ایسے ہی جب بادل آتے نا وہ لوگ خوش ہوتے تھے کہ اب بارش خوب برسے، لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ بادلوں میں پانی ہے یا آگ ہے. اور پھر جب بادل برستے تھے وہ پانی کیا، وہ آگ برساتے تھے، ساری قوم کو جلا کے رکھ دیتے تھے. جب بارش برستی ہے تو مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ عافیت کی بارش. یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ بارش کیا پیغام لائی ہے. آپ بڑی دعائیں مانگتے تھے. اسی طرح فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، اس کے نصیب کیسے ہیں، عمر کیسی ہے، وہ کتنی روزی کھائے گا، وہ کس طرح کے اعمال کرے گا، یہ تفصیل سب اللہ کے علم میں. بغیر کسی مشین، بغیر کسی آلے کے یہ ساری کائنات کے مادہ کے متعلق جاننا یہ صرف اللہ کا کمال ہے. کوئی ڈاکٹر، کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا بغیر آلات اور مشین کے ایک ضلع میں بیٹھ کر دوسرے ضلع کی کسی بچے کے متعلق کوئی خبر دے، کوئی نہیں دے سکتا. ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا پتہ نہیں ہوتا. فرمایا کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کی موت کون سی جگہ پہ ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت آئے گی کب، کل کیا کرے. یہ سارے کام اللہ کی. فرمایا کہ کاش آپ قیامت کے دن مجرموں کو دیکھیں جو دنیا میں بات سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو اللہ کے سامنے بغاوت اور سرکشی کرتے ہیں، آخرت میں سر جھکائے شرمندگی سے کیسے کھڑے ہوں گے رب کے سامنے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اب تو ہم نے ساری چیزیں اپنے کانوں سے سن لی، اب ہمیں 100% یقین آ گئی، اب ہمیں واپس بھیجے، ہم صحیح کام کر کے آئیں گے. مگر آخرت سے کوئی واپس نہیں آئے گا، کسی کو موقع نہیں ملے گا. اسی زندگی میں جو کچھ کرنا ہے کر لیں. اللہ نے تعریف کی ان لوگوں کی جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. فرمایا کہ ان کے پہلو اکثر بستروں سے دور رہتے. یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے بھی اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر بھی اس کی عبادت کرتے ہیں. ڈرنا بھی اللہ سے یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنا بھی اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے امید رکھی جائے. اپنے گناہوں سے کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے کچھ بچوں کو اگر لے پالک رکھا ہو، پالا ہو، ان کو ان کے نام کے ساتھ اپنا نام نہ لکھیں، ان کے جو اصل والد ہے اس کا نام لکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. سب نے یہ کہنا شروع کر دیا زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. دنیا میں اس سے بڑی سعادت نہیں ہو سکتی کہ کسی کے نام کے ساتھ محمد کا نام آ جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن فرمایا نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے، جو والد ہے وہی لکھے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر آپ کو کسی کی والدیت معلوم نہیں تو آپ کا بھائی ہے، وہ بیٹا نہیں.
آپ اس کی وضعیت نہ بدلیں۔ اس پہ میں ایک اور بات کہوں گا، جن خواتین کی شادی کے بعد وہ اپنے والد کا نام کاٹ کے شوہر کا نام لکھنا شروع کر دیتے، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام کے ساتھ فاطمہ علی نہیں، فاطمہ محمد رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ محمد نہیں لکھا کبھی، نہ کبھی کہا عائشہ صدیقہ، عائشہ بنت صدیق۔ اچھا ایک سوال ہے، بیٹی بھی اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام لکھتی ہے، بیوی بھی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھتی ہے، وہ ایک ہی آدمی کا نام بیٹی نے بھی لکھا ہے بیوی نے بھی لکھا ہے، جو آدمی جانتا نہیں ہے وہ کیسے فرق کرے گا کہ یہ بیٹی ہے یا بیوی ہے؟ البتہ والد کا نام لکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اس شخص کی بیٹی ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے، ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ طلاق ہو جائے پھر وہ نام کاٹتے ہیں، پھر والد کا لکھتے ہیں، پھر دوسری شادی پہ پھر والد کا کاٹ کر پھر لکھتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ ساری زندگی والد کا نام رہنا چاہیے، مرنے کے بعد بھی والد کا نام رہتا ہے، یہ اس سے منع کیا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن افسوس مسلمانوں نے صرف نماز میں نمونہ بنایا، اخلاقیات میں، معاملات میں، معاشرت میں آپ کا بیوی بچوں کے ساتھ رہن سہن کیسا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تھا، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک تھا، اہل محلہ کے ساتھ کیا تھا، یہ ساری چیزوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کاروبار میں، لین دین میں، تجارت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ کاش آپ کی پوری سیرت، پوری زندگی ہمیں سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل مسلمان بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔